बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन से फल को गरीबों का फल कहा जाता है? जवाब: बेर को गरीबों का फल भी कहा जाता है। सवाल: क्या कपड़े बदलने से वजू टूट जाता है? जवाब: कपड़े बदलने से वजू नहीं टूटता। कपड़े बदलने का वजू के टूटने से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किस दिन वफात पाई? जवाब: जुम्मे के दिन। सवाल: किस नन्हे सिपाही ने आंसू बहाकर ग़ज़वा बदर में शिरकत की इजाज़त हासिल कर ली थी? जवाब: हजरत उमैर बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने। सवाल: अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा पेशे किस नबी को सिखाए? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल: हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा जाए इबादत को यहूदी किस नाम से पुकारते हैं? जवाब: हैकल सुलेमानी के नाम से। सवाल: किन दो चीजों को मजबूती से थामे रखने का हुक्म दिया गया है? जवाब: एक अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, दो तफरका ना डालो। सवाल: अरकान इस्लाम कितने हैं? जवाब: अरकान इस्लाम 5 हैं। सवाल: काश मैं आज से 20 बरस पहले मर गई होती। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये अल्फाज किस जंग के बारे में कहे? जवाब: जंग जमल के बारे में। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आग कैसे पैदा की? जवाब: पत्थरों की रगड़ से। सवाल: हजरत इलियास अलैहिस्सलाम किस पैगंबर की औलाद में से हैं? जवाब: हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। सवाल: दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान किस मुल्क में है? जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में है। सवाल: हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद इनका कलेजा किसने चबाया? जवाब: हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद इनका कलेजा हिंद बिनते अतबा जोजा अबू सुफियान ने चबाया। सवाल: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात किस पहाड़ पर उतरी?
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: الو نے کہا، میں کہتا ہوں، اے بستی والو، تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس یمنی حکمران نے مکہ پر حملہ کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل یمن کے حکمران ابراہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں رکھا گیا۔ سوال: قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ جواب: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت میں رکوع سب سے زیادہ ہیں؟ جواب: سورہ بقرہ میں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ تھا۔ سوال: کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ جواب: پہلے کلمے کو پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے۔ سوال: غار سور سے مکہ کتنی دور واقع ہے؟ جواب: غار سور سے مکہ 4 میل دور واقع ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت بی بی آمنہ ہے۔ سوال: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر 83 برس تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال: کیا پڑھنے سے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا قیدی بن کر مدینہ آئے؟ جواب: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ قیدی بن کر مدینہ آئے۔ سوال: نفس ایران، ایران کے کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نفس ایران، ایران کے شہر اصفہان کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نبی کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے۔ سوال: جنگ مرج راحت کن فریقین کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: جنگ مرج راحت عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو صحابیوں کو اپنا وزیر کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا وزیر کہا ہے۔ سوال: بارش کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سوال: بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز استسقاء کہاں پڑھی جاتی ہے؟ جواب: بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز استسقاء کھلی فضا میں آسمان کے تلے گاؤں یا شہر سے باہر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قالین کس نے بچھایا؟ جواب: سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قالین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچھایا۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت انفال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کدو کی بیل ہے۔ سوال: کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی۔ سوال: اتبع کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ جواب: اتبع بن ربیعہ سرداران مکہ میں سے تھا اور جنگ بدر میں قتل ہوا۔
سوال: وہ کیا چیز ہے جو نئی ہوتی تو لمبی ہوتی ہے اور جیسے جیسے پرانی ہوتی ہے تو چھوٹی ہوتی جاتی ہے؟ جواب: موم بتی۔ سوال: کون سی چیز دینے سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے؟ جواب: تحفہ دینے سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے۔ سوال: جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تم برہنہ کیوں رہتے ہو تو چونٹی نے کیا جواب دیا؟ جواب: چونٹی نے جواب دیا کہ ہم دنیا میں ایسے آئے ہیں اور ایسے ہی جائیں گے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری کمر میں کٹے ہوئے نشان کیا ہیں تو کیا جواب ملا؟ جواب: چونٹی نے کہا کہ عبودیت کے لیے خدمت کا پٹکا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال: موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ جواب: حضرت حکیم لقمان جن کو اللہ پاک نے حکمت توانائی عطا فرمائی تھی ان سے پوچھا گیا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جسے موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو حکیم لقمان نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اور وہ حصہ انسان کے وجود کا مرکز بھی ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، پھر ان دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوتی ہے۔ سوال: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی تھی؟ جواب: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے جو کی فصل کاشت کی تھی۔ سوال: گھٹیا انسان کی کیا نشانی ہے؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ سوال: ام ایمن کون تھیں؟ جواب: ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو طالب ہیں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ان کو جڑ کٹا کا طعنہ دینے والا کون تھا؟
جواب: آس بن وائل اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جڑ کٹا کہا جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟ جواب: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں پر بہت کم گوشت تھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سوال: عورتوں کے جسم کے کون سے بال ہیں جو سب سے جلدی بڑے ہوتے ہیں؟ جواب: عورتوں کے جسم کے منہ کے بال ہیں جو سب سے جلدی بڑے ہوتے ہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد کس بیوی سے ہوئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت ہاجر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سوال: بتائیے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ سوال: وہ کون سے دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دو فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا۔ سوال: ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ساقی زمزم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: مدینہ کے کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب: مدینہ کی مسجد قباء میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا۔ سوال: کس عورت کو خدا کی بیوی مانا جاتا تھا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ سوال: دنیا کا پہلا ہسپتال بیمارستان کہاں بنایا گیا تھا؟ جواب: دنیا کا پہلا ہسپتال بیمارستان بغداد میں بنایا گیا تھا۔ سوال: کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب: جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال: کون سی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب: جو کسی قبر پر بنائی گئی ہو۔ سوال: کس ملک میں لڑکیاں خوبصورت بننے کے لیے سانپ کا خون پیتی ہیں؟ جواب: انڈونیشیا کی لڑکیاں خوبصورت بننے کے لیے سانپ کا خون پیتی ہیں۔ سوال: کیا غیر مرد کا عورت کی آواز سننا حرام ہے؟
جواب: عورت کی آواز کا کوئی پردہ نہیں، شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے بات کر سکتی ہے، البتہ عورت کی آواز میں نرمی نہ ہو، لہجہ کڑک ہونا چاہیے۔ سوال: قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے کی موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ جواب: صدقہ کرنے والے کی موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو ایک شخص نے ڈکار لی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ڈکار کو روکو، یعنی کم کھاؤ، ڈکار نہیں آئے گی تاکہ تم حشر کے دن بھوکے نہ رہو۔ سوال: قرآن کریم میں کتنے اور کن کن قبیلوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 6 قبیلوں کے نام آئے ہیں: یاجوج، ماجوج، عاد، سمود، مدین، قریش۔ سوال: روزے کی نیت کی دعا میں کون سی غلطی کرنے سے روزہ نہیں ہوتا؟ جواب: روزے کے لیے نیت کرنا دراصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا، جیسا کہ بعض لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، کہ جب تک آپ یہ نیت نہیں کریں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ مستحب ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ ان الفاظ کو ادا کیے بغیر بھی روزہ ہو جائے گا، کیونکہ نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ جب کوئی شخص سحری کے لیے جاگے تو ظاہر ہے کہ وہ روزے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، جب ہی تو سحری کرتا ہے، لہٰذا اگر کوئی زبان سے نیت کی دعا ادا کرتا ہے تو یہ مستحب ہے۔ سوال: کیا کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: کعبہ شریف میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال: وہ کون سا نجس جانور ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ جواب: وہ نجس جانور کتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ سوال: سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں کتنی حوریں ملیں گی؟ جواب: سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں 72 حوریں ملیں گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: تم مجھ کو دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، یہ آپ نے کس سے کہا؟
جواب: تو مجھ کو دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہ آپ نے شہر مکہ کو کہا۔ سوال: کون سا شکار حالت احرام میں جائز ہے؟ جواب: سمندر کا شکار حالت احرام میں جائز ہے۔ سوال: ابو جہل کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام ہے۔ سوال: کس پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کی قبریں ہیں؟ جواب: جبل خندمہ پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کی قبریں ہیں۔ سوال: وہ کون سی مخلوق ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں؟ جواب: شیطان۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی، اس کا نام اور اس کے مرحوم خاوند کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی، اس کا نام اور اس کے مرحوم خاوند کا نام اوریا کی بیوہ تبشہ تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے غزوہ ابوا میں شرکت کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو کون سی پسند تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عود اور مشک کی خوشبو پسند تھی۔ سوال: قیامت کا آغاز کس ملک سے ہوگا؟ جواب: قیامت کا آغاز فلسطین سے ہوگا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں لگے۔ سوال: یہودی کس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ جواب: یہودی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب غزوہ موتا میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سوال: حی بن احطب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز سے مارنے کی کوشش کی؟ جواب: حی بن احطب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارنے کی کوشش کی۔ سوال: دارالحکومت کوفہ سے شام کس نے منتقل کیا؟
جواب: دارالحکومت کوفہ سے شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے منتقل کیا۔ سوال: سال 2025 کس نام والوں کے لیے خطرناک ثابت ہوگا؟ جواب: سال 2025 یا کسی اور سال کے خطرناک یا خوش قسمت ہونے کا تعلق عموماً نجوم، علم رمل یا دیگر غیر سائنسی عقائد سے جوڑا جاتا ہے۔ اسلام میں ان باتوں پر یقین رکھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ تقدیر اور معاملات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہر انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے اعمال درست رکھے، دعا کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے۔ سوال: سیب کس ملک کا قومی پھل ہے؟ جواب: سیب جرمنی کا قومی پھل ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کے کس حصے پر تھپڑ مارنے سے منع کیا ہے؟ جواب: منہ پر مارنے سے منع کیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصوں میں سے دنیا میں کتنے حصے اتارے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصوں میں سے دنیا میں ایک حصہ اتارا ہے۔ سوال: کس پرندے کا دنیا سے ختم ہونا امن ختم ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: فاختہ کا۔ سوال: جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کے کتنے دن کی مسافت کے برابر ہوگا؟ جواب: جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ سوال: طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کون سے صحابی تھے؟ جواب: طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صحابی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے؟ جواب: وضو کرنے سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، آخرت میں وضو کرنے والا بہت بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ سوال: تعلیم وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ایجاد کیا تھا؟ جواب: تعلیم وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے ذرہ بکتر ایجاد کی تھی۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جسے بغیر ذبح کیے مسلمان کھا سکتے ہیں؟ جواب: مچھلی ہے جسے بغیر ذبح کیے مسلمان کھا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔